وعلیکم السلام۔ میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا، میں آپ کا باپ کی طرح ہوں اور میں آپ کے بیٹوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت نے فضل الرحمان کو آخرکار منا لیا۔ فضل الرحمان نے حکومت سے مشروط حامی بھر لی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کچھ چیزیں جو آئین میں ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کچھ چیزوں کو اگر پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے اور اس پر بحث ہو، اس کے بعد فضل الرحمان اور ان کی جماعت اس آئینی ترمیم کے حوالے سے ان کی حمایت کرنے کو تیار ہے۔ تو دوسری جانب جس طرح عدالتی فیصلہ آیا تھا 63A کا، جس کے بعد ہارڈ ٹریڈنگ کو درست قرار دیا گیا تھا، البتہ یہ فیصلہ تو پہلے آ چکا تھا لیکن اس کے بعد اس فیصلے پر نظر ثانی کی گئی، جس کو بعد میں بدل کر اس کو اب ایک آئینی حق دے دیا گیا ہے۔ اس ہارڈ ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی رکن جو اپنی پارٹی سے منحرف ہو کر، اگر اس کی پارٹی اس کو کوئی ایک لائحہ عمل دے گی اور وہ اس سے منحرف ہو کر کسی اور لائحہ عمل کو اختیار کرے گا تو اس کے لیے اس کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے اور اس کا ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا۔ مطلب اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رکن ممبر اسمبلی اگر یہ چاہے کہ وہ حکومت کو ووٹ دینا چاہتا ہے تو اس کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ وہ اب حکومت کو ووٹ دے سکتا ہے۔ البتہ پہلے یہ ایسا نہیں تھا، پہلے تھا کہ اگر وہ ووٹ دے گا تو نہ صرف اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ نااہل بھی ہو جائے گا۔ اب اس کا ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا لیکن وہ نااہل بھی ہو جائے گا۔ اس کی یہ سزا مختصر کر دی گئی ہے کہ اگر وہ ووٹ دے گا تو اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہوگا، جو کہ ڈیموکریٹک اس کا رائٹ ہے، وہ کسی کو بھی چاہے ووٹ دے سکتا ہے، وہ چاہے اپنی پارٹی سے اختلاف کرتا ہو یا اس کی حمایت کرتا ہو، لیکن اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی پارٹی سے اختلاف کرتے ہوئے کسی دوسری پارٹی کو ووٹ دینے کا حق ہے اس کے پاس۔ تو جس طرح یہ آئینی ترمیم آلریڈی آ چکی ہے، اس کے بعد اب حکومت کی بھرپور کوشش کے بعد فضل الرحمان نے بھی ان سے حامی بھر لی ہے کہ وہ اب آئینی ترمیم میں حکومت کی حمایت کرنے کو تیار ہیں۔ تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ابھی اس معاملے کے خلاف ہے، اور نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ وکلا پارٹی بھی اس کے خلاف ہے۔ پاکستان بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل اور جتنے بھی چاروں صوبوں کی بار کونسلز ہیں وہ اس کے خلاف بھرپور کمپین کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے یہ آئینی ترمیم بیسیکلی جو بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہیں اور آئین کے خلاف ہے۔ یہ اگر آئینی ترمیم لائی گئی اور پاکستان میں اگر اس طرح کا کوئی نئی عدالت بنائی گئی تو یہ نہ صرف پاکستان بلکہ عوام کے لیے بھی خطرناک ہوگا، اور جو وکلا برادران ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نئی آئینی ترمیم آئے گی اس میں بیسیکلی ایک تو فنڈامنٹل رائٹ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ بیسیکلی عوام کو بتایا نہیں جا رہا اس کی حقیقت کیا ہے اور سچائی کیا ہے۔ دوسری جانب جو آئینی عدالت بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک تو آلریڈی سپریم کورٹ ہے پاکستان میں سب سے بڑی عدالت، اس کے علاوہ ایک اور عدالت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی جو بھی چیف جسٹس لائے گا وہ وزیر اعظم اور صدر لائے گا اس کو۔ مطلب آپ ایک ایسی سیاسی عدالت بنانے چاہ رہے ہیں جس میں آپ اپنی مرضی کے فیصلے لے سکیں۔ تو حکومت کی بھرپور کوشش بھی یہی ہے کہ ایک ایسی عدالت بنائی جائے کہ اگر وہاں پہ ہماری ہی مرضی کے ججز آئیں گے تو بیسیکلی ان کے حق میں فیصلے جائیں گے۔ تو یہ ایک ملک میں ایک نئی عجیب سی کیفیت برپا ہو رہی ہے کہ ایک طرف حکومت جہاں انصاف ڈیموکریسی کی بات کرتی ہے تو دوسری جانب وہ جس طرح آئین و قانون کو مسخ کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو یکمار بناتی جا رہی ہے۔ اور نہ صرف سیاستدان اس کے کنٹرول میں آئیں گے بلکہ جو انہوں نے اداروں کو یہ رائٹ دیا ہے وہ جس کو چاہے اور جس کے خلاف جو بھی لائحہ عمل اختیار کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مطلب آپ کے جو آئین ہے اس میں آپ کچھ بھی ترمیم کر سکتے ہیں 1/3 میجورٹی کے ساتھ، لیکن اس میں جو فنڈامنٹل رائٹ بیسک رائٹ ہیں جو عوام کے اس کو آپ نہیں چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس آئینی ترمیم کے بعد اس کو بھی چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ نہ صرف عوام کے لیے باقی آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہت خطرناک ہوگا۔ اور ان سیاسی جماعتوں کے لیے جو ابھی اس کمپین میں شامل ہیں اور جو چاہ رہی ہیں اور جو اس کی بڑھ چڑھ کر آگے اس کی حمایت کر رہی ہیں، تو یہ آنے والا وقت یہ آئین قانون یہ انہی کے گلے پڑے گا۔ تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے اور سب کو مل بیٹھ کر اس پر کوئی لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ کسی ادارے کے پیچھے لگ کے، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لگ کے۔ جو آپ آئین و قانون بناتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ نے ہی ہمیشہ اسی عوام حکمرانی کرتے رہنا ہے اس کے عوام پر، تو ایسا نہیں ہے۔ تو سب کو مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ جو بھی سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی جماعتیں وہ چاہے اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں، اور اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف اس کو ساتھ ملا کر جو بھی آئینی قانون بنائیں تو
تو سب کی رضامندی اور جو بھی باقی اسٹیک ہولڈر ہیں، چاہے وہ ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، وکلا برادران ہیں یا عدالتی سسٹم ہے، جو اس کے علاوہ جو بھی ہیں میڈیا کے لوگ ہیں، تو سب کو مل بیٹھ کر پاکستان اور پاکستان کی بہتری کے لیے فیصلے کرنے چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔